اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من يهد الله فهو المهتدی ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 178 اور 179 ہے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ یہ ہے: جسے خدا ہدایت کرے پس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں اس کے اعمال کے سبب چھوڑ دے تو وہی لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور حقیقتاً بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل و دماغ تو ہیں مگر وہ ان سے سوچتے ہی نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے پاس کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سنتے ہی نہیں۔ وہ تو بالکل جانوروں چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بالکل مدہوش اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غرض سارے ہدایت یافتہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور گمراہوں کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ یہ تفسیر صافی میں صفحہ 187 پر لکھا ہے۔ اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ اسی کی ہدایت کرتا ہے جس میں طلب صادق پاتا ہے اور جو اچھے کاموں کی کوشش بھی کرتا ہے، اور خدا اسی کو گمراہوں میں چھوڑ دیا کرتا ہے جو مسلسل حق سے دور رہتا ہے۔ غرض خدا کی ہدایت ملنے یا نہ ملنے کا تعلق ہمارے طرز فکر و طرز عمل پر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے فرشتوں کی خلقت میں عقل کو بغیر شہوت بڑی بری خواہشات کے ترکیب دیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں طینت مٹی فطرت میں عقل اور شہوت دونوں کو گوندا ہے۔ اب جس شخص کی عقل اس کی شہوت بری خواہشوں کو مغلوب کر لے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے، مگر جس کی شہوت اس پر غالب آ جائے وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ یہ تفسیر صافی صفحہ 187 پر لکھا ہے بحوالہ علل الشرائع۔ اور تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ اصل میں اللہ نے پیدا تو اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ خدا نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر کیونکہ اکثریت نے نتیجتاً غلط راستہ اپنایا جس کا آخری نتیجہ جہنم ہے، اس لیے یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان سب کو دوزخ کے لیے پیدا کیا تھا، ہم جانتے تھے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات آخری نتیجے کے طور پر کہی گئی ہے، لام آخری نتیجے کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ تورات میں بھی ایسی آیت ہیں کہ شریر ہلاکت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا گیا ہے۔ خداوند نے ہر چیز اپنے لیے بنائی، ہاں شریروں کو اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں، یعنی اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو مخلوق
اللہ نے پیدا کی، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، خواہ قوم جن سے ہوں یا قوم انسان سے ہوں، جو اپنی بدعمالیوں کی بدولت اور سوء اختیار، یعنی اللہ نے جو ان کو اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جہنم کا راستہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ان کو ابتداءً پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ جہنم میں جائیں، بلکہ اس کے علم میں ہے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے اور جہنم کی طرف جائیں گے۔ بس لجہنم کی لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی ان کا انجام و عاقبت جہنم ہوگی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، صفحہ 137 پر۔ محققین نے لکھا ہے کہ آیت کا مدلول لفظی تو یہ ہے کہ غفلت عن اللہ سبب ہوتی ہے دوزخ کا، لیکن مداول قیاسی یہ ہے کہ غفلت عن اللہ سبب بن جاتی ہے شہوت و حرص دنیا کے جہنم کی، جیسے ذکر الہی سبب بن جاتا ہے دنیا میں جنت، قناعت و انوار کا۔ یہ علامہ تھانوی نے اپنی کتاب میں اور اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ یہی ارادہ اور مشیت الہی ہے کہ حق ہمیشہ ائمہ علیہم السلام کے ساتھ رہے، اور جو بھی ان کے مقابلے میں آیا گمراہ ہو گیا، حق سے جدا ہو گیا اور خدا کا دشمن قرار پایا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فیض شریف کی حدیث ہے کہ جان لو کہ حق ہم میں سے ہے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمارے علاوہ جو یہ کہے گا وہ جھوٹا اور باتیں کرنے والا ہے، اور ہمارے علاوہ جو بھی اس امامت کا دعوے دار ہے وہ گمراہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کا وارث کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کو وارث انبیاء کہنا قرآن کے مطابق ہے، اس لیے کہ جو صفات قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے بتائے گئے ہیں وہ تمام فضائل امام حسین علیہ السلام کو ورثے میں ملے ہیں۔ ان فضائل میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء انسانوں کی ہدایت کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہدایت کے چراغ ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ بہار الانوار کی جلد 36 صفحہ 205 پر ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام مخلص تھے، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ امام حسین علیہ السلام بھی مخلص تھے۔ اپنے بیٹے علی اصغر کی شہادت کے وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر یہ امر آسان ہو اس لیے کہ یہ عین اللہ ہے، یعنی اللہ کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام اللہ کو حاضر و ناظر جانتے تھے کہ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ انبیاء فقط خدا پر بھروسہ کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ۔ امام حسین علیہ السلام بھی روز عاشور یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا میں اپنے ہر غم میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اہل صبر و استقامت تھے۔ کل من الصابرین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 185 ہے۔ روز عاشور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبراً علی قضائک، بہار الانوار کی جلد 45 میں ہے اور صفحہ 52 پر کہ پروردگار میں تیرے فیصلوں پر صبر کرتا ہوں اور راضی ہوں۔ انبیاء علیہ السلام راہ خدا میں شہید ہوئے۔ تقتلون النبیین بغیر حق، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21۔ امام حسین علیہ السلام بھی اس درجے پر فائز ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام فقط خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے تھے اور غیر خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 39۔ امام حسین علیہ السلام بھی فقط اور فقط خدا سے ڈرتے تھے۔ دعائے وفا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لحاظ سے اگرچہ مجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے پھر بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔